خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا پھر سے ایک بار رضوان ظہیر یوٹیوب چینل میں۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ سبوں سے ایک ایسی صنف کے بارے میں جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ آپ بتائیں کہ اردو کی ایسی کون سی صنف ہے شاعری میں جو 4 اشعار پر مشتمل ہوتی ہیں؟ بتائیے۔ جی ہاں، صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 اشعار پر جو مشتمل ہوتے ہیں اسے رباعی کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ رباعی۔ تو اس ویڈیو میں ہم ابھی رباعی کے بارے میں ہی جانیں گے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رباعی کے متعلق کیا سوالات ہو سکتے ہیں۔ رباعی کے مخصوص اوزان کتنے ہیں؟ رباعی کے جو وزن متعین کیے گئے ہیں وہ کل کتنے ہیں؟ آپشن اے 20، آپشن 2 22 اور آپشن 3 24 اور آپشن 4 26۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 4 24۔ رباعی کے کل 24 مخصوص اوزان ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ رباعی کا کون سا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے؟ آپشن اے چوتھا، آپشن 2 تیسرا، آپشن 3 دوسرا اور آپشن 4 پہلا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 2 تیسرا۔ رباعی کا تیسرا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے۔ رباعی میں کتنے شعر ہوتے ہیں؟ آپشن اے 5، آپشن بی 4 اور آپشن سی 3، آپشن 4 2۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 4 2۔ ہم آپ کے سامنے ایک رباعی ذکر کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اسی سے متعلق آپ سے ہم سوالات پوچھیں گے۔ غفلت میں گزاری زندگانی ہم نے، یاروں کی کوئی بات نہ مانی ہم نے، ہے وقت تو ایک نعمت عظمی آزاد، قدر اس کی مگر کبھی نہ جانی ہم نے۔ یہ رباعی کس نے کہا ہے؟ تو یہ ہے فضل حق آزاد۔ اسی طرح ہم اگلا پڑھتے ہیں۔ تجھ مخ کا یہ پھول ہے چمن کی زینت، تجھ شمع کا شعلہ ہے دکن کی زینت، فردوس میں نرگس نے اشارہ سوں کہا، یہ نور ہے عالم کی نیند کو زینت۔ تو یہ کس نے کہا ہے؟ رباعی ولی نے کہا ہے۔ تو 2 رباعی کا ذکر میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کیا۔ اب ہم آگے جانتے ہیں کہ اس کا اب سوالات ہمارے سامنے کیا ہے۔ وہ رباعی جس کے چاروں مصرع ہم قافیہ ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ رباعی میں ایک خاص چیز بتائی گئی ہے کہ اس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، لیکن جو تیسرا مصرع ہوتا ہے وہ ہم قافیہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض رباعی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس کے چاروں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقفع، مردف، خصی یا پھر غیر خصی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 4 غیر خصی۔ نیکسٹ کوشچن، رباعی کے کس مصرع میں خیال کی تکمیل ہوتی ہے؟ آپشن اے پہلا، بی دوسرا، سی تیسرا اور ڈی چوتھا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 4 چوتھا۔ رباعی کے چوتھے مصرع میں ہی پورے مسئلے کا نچوڑ بیان کر دیا جاتا ہے، اور جو سننے والا سامنے والا ہوتا ہے اسے ایک مکمل کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مندرجہ ذیل میں کون سا نام رباعی کا نہیں ہے؟ ترانہ، چہار مصراعی، خصی یا پھر چہار بیتی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 4 چہار بیتی۔ باقی جو الگ ہے وہ رباعی کا نام ہی ہے۔ سوری، اس کوشچن پہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ لگ رہا ہے۔ آپ اس کوشچن کی تحقیق نیچے کامنٹ باکس میں بتائیں کہ کیا ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن پڑھتے ہیں۔ رباعی کے لیے کون سا بحر مختص ہے؟ بحر متقارب، بحر حزج، بحر رمل یا پھر بحر رجز؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 2 بحر حزج۔ بحر حزج کا وزن کیا ہوتا ہے؟ فاعلاتن، فعولن، مفاعلن یا پھر مستفعلن؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 3 مفاعلن۔ بحر حزج کا وزن مفاعلن ہوتا ہے،
مفاعلن ہم ایسے لکھیں گے۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ رباعی کس زبان سے اردو میں آئی ہے؟ عربی، ہندی، فارسی، انگریزی۔ کون سی زبان سے رباعی اردو میں آئی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 3 فارسی۔ جس طرح سے مرثیہ اردو میں فارسی زبان سے آئی ہے، اسی طرح رباعی بھی فارسی زبان سے ہی آئی ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم پھر ملیں گے آپ سبوں سے اسی سیریز کی اگلی ویڈیو میں تلک چند محروم کو لے کر کے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، شکریہ، اللہ حافظ۔